السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اما بعد، یہ جو سورہ مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن کی ابتدا ہی نہیں ہے بلکہ کلید ہے، یعنی کنجی ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جس کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس سورہ کے اندر اللہ سے استعانت کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اللہ کی حمد بھی سکھائی گئی ہے، اور اس سے ہدایت کس طرح طلب کرنی ہے اس کا وتیرہ بھی بتایا گیا ہے۔ پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے تو بند کر لیں، اگر ضرورت ہے تو پھر چلتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس مالک کے لیے جو کہ رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اب رحمان اور رحیم دونوں الفاظ قریب قریب ہم معنی ہیں، لیکن قرآن کسی لفظ کا استعمال بھی نہ بیجا استعمال کرتا ہے، نہ مبالغہ کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اور نہ فضول استعمال کرتا ہے۔ ویسے بھی لغت کے اندر یا تو الفاظ مہمل ہوتے ہیں، لغت کے اندر یا تو الفاظ مہمل ہوتے ہیں، جس طرح روٹی ووٹی، پانی شانی، ان کو مہملات کہتے ہیں، یا پھر مترادفات ہوتے ہیں۔ جو مترادفات ہوتے ہیں بظاہر وہ لگتا ہے کہ وہ ہم معنی ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے ابواب اور ان کی ابتدا میں گہرائی میں جا کے غور کیا جائے تو وہ باریک سا فرق ضرور رکھتے ہیں۔ جس طرح عدل و انصاف ہے، اب اگرچہ بظاہر عدل اور انصاف ہم معنی محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان میں باریک فرق بھی ہے۔ انصاف کہتے ہیں نصف نصف کو، اور عدل کہتے ہیں جس کی جتنی ضرورت ہے یا جس کی جتنی استعداد ہے اس کو اتنا عطا کرنا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔
اسی طرح رحمان اور رحیم بظاہر محسوس ہوتے ہیں کہ ہم معنی ہیں یا مترادفات ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک باریک فرق ہے۔ وہ اپنی ذات میں ذات کے اعتبار سے رحم کرنے کے حوالہ سے رحمان ہے، اور اس کی ذات سے اس رحم کی جو صفت ہے اس کا فیوز قبول کرنے کے اعتبار سے وہ رحیم۔ یہ رحمان اور رحیم کی جو دونوں صفات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے میں دو تماثیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں۔ استاد اپنے منصب کے اوپر براجمان ہوتے ہوئے پوری کلاس کو فیض یاب کرتا ہے۔ جتنے بھی مخاطب طالب علم ہوتے ہیں ان سب کو وہ یکساں مخاطب کرتا ہے۔ اب یکساں مخاطب کرنے کے اعتبار سے اس استاد کا فیض سب کے لیے عام ہے۔ طالب علموں کی استعداد کی بنیاد پہ اس فیض سے جو قبولیت ہے وہ خاص ہے۔ وہ سب طالب علم اس سے اخذ جو ہے وہ یکساں نہیں کر سکتے، وہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق کریں، وہاں جا کے فرق واقع ہوگا۔ دوسری مثال، بارش یکساں برستی ہے، کانٹوں پہ بھی، پھولوں پہ بھی، اونچی زمین پہ بھی، نیچی زمین پہ بھی، اس کے لیے نشیب و فراز یکساں ہے۔ گندگی کے اوپر بھی برستی ہے، گلستان کے اوپر بھی برستی ہے۔ غلاظت اس بارش کی وجہ سے اور غلیظ ہو جاتی ہے اور بدبودار ہو جاتی ہے، جبکہ گلستان اس کی وجہ سے گلشن میں منقلب ہو جاتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب بارش نے فیض جو دی ہے وہ یکساں دی ہے، لیکن استعداد کے تفرق کی وجہ سے اس میں سے جو اخذ کیا گیا ہے اس میں فرق واقع ہو گیا۔ اس کی رحمت عام ہے، اس اعتبار سے وہ رحیم ہے، لیکن اس رحمت سے جو فیض کشید کرنے کی صفات سے مملو لوگ ہیں اس نسبت سے وہ رحیم۔ اب اس کو اس طرح سمجھیے کہ عام رحمت جو اس کی ہے، مثلا جس طرح ہوا چلتی ہے، جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، جس طرح وہ رزق دیتا ہے، آکسیجن فراہم کرتا ہے، ہماری حیات کے لیے جو ضروری واجبی چیزیں ہیں وہ ہمیں فراہم کرتا ہے، اس اعتبار سے وہ ذات رحمان ہے۔ اور صاحبان ایمان جو فیوز و برکات اس سے حاصل کرتے ہیں، ایمان کی روشنی کی صورت میں، نور عرفان کی صورت میں، نور قلوب کی صورت میں، اس اعتبار سے وہ رحیم۔ عام لوگوں کے لیے جو اس کا فیض ہے، اگر یہ ٹھیک ہوتا ہے تو فابہہ بصورت دیگرے سے بند کر دیں۔ عام جو فیض ہے اس کا، اس اعتبار سے وہ رحمان ہے، اور جو اس کا خاص فیض ہے اس کے اعتبار سے وہ رحیم ہے۔ عبد کے اوپر جو اس کا فیض ہے اس اعتبار سے وہ رحمان ہے، اور عبدہ کے اوپر جو اس کا فیض ہے اس اعتبار سے وہ رحیم۔ جو اس کا تعلق کائنات کے ایک ایک ذرے کے ساتھ ہے اس اعتبار سے وہ رحمان ہے، اور جو اس کا تعلق ولی کے تقرب کے ساتھ ہے، اولیاء اور انبیاء کے اتصال کے ساتھ ہے، اس اعتبار سے وہ رحیم۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ اس اعتبار سے وہ رحیم ہے۔ اب دیکھیے، اس نے اپنی تعریف کا، اپنی حمد کا طریقہ سکھایا ہے کہ سب سے پہلے کائنات میں جو بھی تعریف کی جائے گی وہ اسی کے لیے ہوگی۔ اس کو سمجھیے، الحمدللہ، اس میں الف لام جو ہے یہ اگرچہ تخصیص کے لیے،
لیکن یہاں اس کا الف لام کا آنا صراحت کے لیے، وجوب کے لیے، یعنی سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں کہ بظاہر الف لام تخصیص کے لیے ہوتا ہے، لیکن تخصیص کے لیے بھی کسی چیز کے اوپر فوکس کرنے کے لیے ہوتا ہے، ارتکاز کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہیں مدینہ، اس کا معنی ہوگا شہر، اور اگر کہیں المدینہ تو اس سے مراد کوئی خاص شہر ہوگا۔ المدینہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، الف لام کے ساتھ تخصیص ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر جو تخصیص ہے وہ شدت کے لیے، وہ شدت کے لیے، اور اس کے اندر یہ صراحت موجود ہے بنیادی طور پہ کہ آپ کسی کی بھی تعریف کریں گے، وہ دانستہ یا نادانستہ، آواز میری آ رہی ہے؟ دانستہ یا نادانستہ، اور ڈائریکٹ، بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ تعریف اللہ کی ہوگی۔ اب اس ایک مثال کے ذریعے میں ایک بات آپ کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ جس نے تاج محل کو بنایا وہ معمار، بہت دانشمند، ذی وقار اور شاندار فہم و فراست کا مالک تھا۔ اب یہ آپ نے تعریف کس کی؟ معمار کی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ تاج محل بہت شاندار تعمیر ہے، تاج محل بہت خوبصورت ہے، تاج محل جو ہے اس کے اوپر بہت اخراجات اٹھے، اس کے اوپر بہت محنت ہوئی، تو یہ بھی بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ تعریف اس کے معمار کی ہے۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بنانے والا بہت ذی وقار ہے، وہ بہت عالی شان ہے، اس کی بے کرانی جو ہے اس کا کوئی حدود اربا نہیں، تو یہ تعریف بھی اسی ذات کی ہے۔ اور جب آپ انبیاء کی، اولیاء کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف بھی دراصل اسی کی ہے جس نے انہیں ان صفات کاملہ سے نوازا۔ مجھے ایک عالم کہنے لگے کہ نعت کا معنی یہ ہوتا ہے، اب یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف غور کیجئے گا۔ باہر والے جو ہیں رفقا، اگر آواز کم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں تھوڑا سا کوشش کروں گا اونچا بولنے کی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو وہ تو نعت ہے، لیکن اگر کسی نعت میں ان سے استغاثہ کیا جائے تو وہ تو نعت کے زمرہ میں نہیں آئے گا، وہ تو استغاثہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ کسی شخص کی ان صفات کا ذکر کرنا جو اس میں پائی جاتی ہوں، مثلا آپ کسی سے مانگنے جاتے ہیں اور جا کے اسے کہتے ہیں کہ آپ بہت حلیم و طبع ہیں، آپ کا ظرف بہت بڑا ہے، یہ کیا ہوا؟ تعریف۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بہت سخی ہیں اور آپ بہت عطا کرنے والے ہیں تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھی تعریف۔ تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کریں گے تو وہ بھی نعت ہے، اور اگر آپ ان کی عطاؤں کو طلب کریں گے تو وہ بھی نعت ہے۔ یعنی آپ کی صفات کا بیانیہ بھی نعت ہی ہے، اور آپ سے استغاثہ اور استعانت جو ہے حدود شرعیہ میں یعنی بطور وسیلہ، وہ بھی نعت ہی ہے، کیونکہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، وہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا۔